میں مانتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر خوشخبری ہے، جنت کا سارا واقعہ خوشخبری کے اوپر ہے، مغفرت کے سارے واقعات خوشخبری کے اوپر ہیں، لیکن قرآن پاک کا ایک حصہ ڈرانے کے اوپر بھی ہے۔ یہ جو احادیث ہیں انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے دو ہی طریقے، یا اس کو ڈرایا جائے یا اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں۔ تو ڈرانے کا حصہ دین سے خارج نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ موالتا ڈالا ہوا جی یہ مولوی جو ڈرانے والی زیادہ باتیں کرتے ہیں جی ان کی بات نہ سنی جائے، جو رحمتوں کی، بخششوں کی، مغفرتوں کی، وہ بات بھی ہوگی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں۔ اس والے سے بھی نماز پڑھنے والوں کی فضیلت، نماز کے فضائل مناقب ہیں، مانتے ہیں، لیکن کیا جو نماز نہیں پڑھتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا 5 میں سے ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذمے سے خارج ہے، ملت سے وہ خارج ہے، تو میں اور آپ کیسے زبردستی اس کو داخل کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں، یہ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیر کر مجھے مخاطب ہوئے، صحابی بیان کر رہے ہیں، اور کہنے لگے آپ نے ہمارے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا۔ جملے کے اوپر غور کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ بات ختم۔ یعنی صحابہ کی ٹریننگ اور تربیت، یہ صحابہ نے ہم تک بات پہنچائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نماز ہوئی، میں نے نماز پہلے سے پڑھ لی ہوئی تھی، رسول اللہ نے مخاطب ہو کے کہا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو میں نے رسول اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا کہ میں تو پہلے پڑھ آیا تھا، سفر تھا، تو رسول اللہ نے کہا اچھا پھر بھی آپ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو آپ پڑھ لیا کریں، چاہے پڑھ کے بھی آیا ہوں۔ گویا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے، حتیٰ کہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ مسائل سمجھانے پڑ رہے ہیں، اور بہت سے بچوں نے، بہنوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں، تو آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ منافق، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے، اللہ کی قسم منافق بھی رسول اللہ کے دور میں مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے۔ ہم منافقوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، منافق بھی آ جایا کرتے تھے، دکھانے کے لیے ہی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ منافقوں کو بھی پتا تھا اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہمیں کافر سمجھا جائے گا۔ آج کا مسلمان بڑے اطمینان اور سکون سے سمجھتا ہے کہ گھر بیٹھے بھی اور نماز پڑھے بغیر بھی میں مسلمان رہوں گا۔ منافق بھی مسجدوں میں آ رہے ہیں، اور آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، معروف حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے نماز جس نے قائم کی ہوگی باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے، باعث حجت ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، معروف حدیث ہے۔ لیکن جس نے نہیں پڑھی ہوگی، جس نے نماز کو ضائع کیا گیا ہوگا، اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ 4 نام لیے ہیں۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز قائم زندگی میں نہ کرتا رہا، نمازوں سے غفلت برتتا رہا، نماز اس کے لیے حجت نہیں ہے، نجات نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ صرف یہ حدیث بھی انسان کو سمجھ آ جائے تو مسئلہ کلیئر ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنے والا کلمہ کو مسلمان ہے، اگر وہ دائرہ اسلام میں خارج ہے، تو کیا اس کو فرعون کے ساتھ ہونا چاہیے، حامان کے ساتھ ہونا چاہیے، قارون کے ساتھ ہونا چاہیے، ابی بن خلف کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں پہ یہ 4 ظالم ڈالے جائیں گے، کلمہ کو مسلمان کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بتائیے۔ اس کا مطلب صاف ہے، واضح ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا تو فاسقوں فاجروں کی، بدکاروں کی، بد اعمال والوں کی جہنم میں اوپر ہوتا۔ یہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی جو تشریح بیان کی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر یہی 4 وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نماز میں پیچھے رہتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجوہات صرف 4 ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے کہ اس حدیث سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ 4
افراد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کیوں لیا؟ فرعون اس کے ساتھ، اور فرعون کون ہے؟ حاکم ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا ہے۔ ہاں جو سلطنت میں، جو ملک میں، جو کاروباروں میں، جو جگیرداری میں اتنا بیزی رہتے ہیں کہ وہ فرعون بن جاتے ہیں، ان کو اپنے ملک سے، اپنی جگیر سے، اپنے پلازوں اور بلڈنگوں سے فرصت نہیں ملتی، اپنی رعایا سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اس لیے نماز کو چھوڑ دیا کہ بہت بڑا خدا ہے پاس، وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کے لیے، پیسے کی خاطر، تجارت کے لیے ہر وقت پیسہ کمانے کی سوچ میں مگن رہ کر نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ قارون کون تھا؟ بڑے مالدار تھا، اونٹ چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانوں کی، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو قارون کے ساتھ ہے۔ ابی بن خلف گھوڑے پالتا تھا، بڑا خوبصورت لمبا چوڑا ایک گھوڑا پالا، معاذ اللہ رسول اللہ کو کہنے لگا اس کو میں کھلا پلا کے موٹا کر رہا ہوں، جس دن یہ تندرست ہو جائے گا اس کے اوپر چڑھ کے معاذ اللہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ واقعہ سیرت کے باب میں آپ کے سامنے بالتفصیل رکھا تھا۔ یہی دو زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، یا بادشاہی ہے، عہدہ ہے، مرتبہ ہے، یا دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا کاروبار اور تجارت کے پیچھے جا رہا ہے۔ اور چوتھا جو بندہ حامان، وہ کیا؟ وزیر ہے۔ سرکاری جتنے بھی ملازم ہیں ان کو غور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کہ سرکاری عمال اپنے فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے چاروں باتوں کا۔ عہدیدار ہو بڑا، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، بہت بڑا عہدیدار ہو، وہ نمازوں میں غفلت کر رہا ہے کہ میں عہدہ مجبور ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ کہانی ہے۔ وزیر ہے، پولیس والے ہیں، ایس ایچ او، ایس پی ہے، آئی جی ہے، کمشنر ہے، صوبے دار ہے، جو بھی ہے وہ سارے اس کیٹیگری میں ہیں جو اپنے وزارت اور نیابت کے چکر میں حکومتی عہدے کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان چار افراد کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کہ بے نماز مسلمان کہنے کو وہ مسلمان ہے لیکن ہوگا ان کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اب یہاں پہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟ غی نامی وادی میں۔ کیا یہ مسلمانوں کے لیے؟ اچھا، یہاں اس سے بھی اگر آپ اور اپنے ذہن کو کھولنا چاہیں، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، جہنم کے دروگے فرشتے پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے بالعموم، ما سلککم فی سقر۔ دنیا میں اتنے ڈرانے والے آئے، اتنے نبی بھیجے، علماء واعظین، کان میں بات تو پڑی ہوگی، پھر بھی تم جہنم میں آ گئے ہو بیوقوفو، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے، بس ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے۔ جہنم میں ایک بہت بڑی تعداد جانے کی وجہ ہم نمازیں ہی نہیں تھے پڑھتے۔ یوم یکشف عن ساق، اور یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس دن پنڈلی سے کو ظاہر کر دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا آ جاؤ سجدے کرو، خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم صالمون۔ وہ اس دن استطاعت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی، وجہ یہ ہوگی کہ ان کو دنیا کے اندر 5 وقت آذانیں دے دے کر مؤذن پکار پکار کر بلا رہا تھا، آؤ سجدہ کرو سجدہ کرو۔ اس وقت وہ صحیح سالم صحت کی، تندرستی کی، ہوش و حواس کی بہترین کیفیت میں تھے، مؤذن کی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح سنتے تھے، علماء واعظین کی بات سنتے تھے کہ نماز نہیں چھوڑنی، لیکن سجدوں کے لیے نہیں تھے آتے۔ تو کل قیامت کے دن ان کو ایک موقع دیا جائے گا جب پنڈلی سے کپڑے کو ہٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج ہی سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کی پوری طاقت سے کوشش کریں گے، کمر لکڑی کے تختوں جیسی ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے، فلا یستطیعون، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے، پھٹے بن جائیں گے کمر۔
کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جب صحیح تھے، جب کر سکتے تھے، جب کرنے کی گنجائش موجود تھی تب نہیں تھے کرتے۔ اور ہمارے اسلاف اور صحابہ کا نماز ادا کرنے کا جو طریقے ہیں آپ وہی سن کے حیران رہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے اوپر جب غشی کا دورہ طاری ہوا، حملے کے بعد غشی کا دورہ طاری ہوا اور بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش، تو طبیب پریشان ہو گئے کہ یہ اب بے ہوش ہو گئے ہیں تو بے ہوشی کی وجہ سے جلدی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان کو کچھ ہوش میں لایا جائے تاکہ کچھ علاج معالجہ کر لیا جائے۔ مختلف چیزیں ان کو دیتے تھے جس سے ہوش آتا ہے، جیسے آج کل بھی چیزیں ہوتی ہیں اس دور میں جڑی بوٹیاں وغیرہ، کہ ہوش آ جائے، جلدی جلدی ہوش آ جائے۔ ہوش نہ آتا تھا تو صحابہ نے پتہ کیا کہا ان کے قریب جا کے کہو حیا علی الصلاۃ۔ کسی جڑی بوٹی سے اگر ہوش نہیں آیا تو عمر کے قریب جا کے کہو نماز قائم کرو، تو ان کو ہوش آ جائے گا۔ اور اللہ کی قسم جب ان کے قریب جا کے کہا گیا حیا علی الصلاۃ، بے ہوش عمر سیدھے ہو گئے اور کہنے لگے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اب ہوش میں آنا ہوگا، اب اٹھنا ہوگا۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ اور حضرت عمر جس وقت نماز قائم کرتے ہیں صحیح سند سے آتا ہے، اتنی اونچی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اتنی اونچی روتے تھے، پوری مسجد النبی کی آخری صف تک کے اندر ان کی آواز چلی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے اوپر ایسی رقت طاری ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کی نماز کے بارے میں بھی دیکھیں کیسی بات ملتی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ایسی رقت طاری ہوتی کہ کافر عورتیں، کافر مرد، کافر بچے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے کہ یہ کس ہستی کے سامنے کھڑا ہے، یہ کیوں اتنا گڑ گڑا رہا ہے، کافر بھی متاثر ہو جاتے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے کپ کپی طاری ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا جاتا آپ کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں؟ کہا ہاں ہیں، میں جانتا ہوں۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بے شمار دفعہ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کہا لیکن وہ جو امانت جس کو پہاڑوں نے، جس کو مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آج علی اس امانت کا قرض اتارنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو کب کپائے بھی نہ۔ واحد ذریعہ نماز رہ گئی ہے انبیاء کے چلے جانے کے بعد، اور نماز ہی کے اعمال میں دعا شامل ہے۔ گویا یہی دو طریقے ہیں باقی رہ گئے ہیں اللہ رب العزت سے رابطے اور کنیکشن کے مخلوق کے لیے، صرف یہی دو طریقے ہیں، ان میں سے نماز ہی ہے، اور دعا بھی اصل میں نماز ہی کا حصہ ہے۔ باہر کی دعا بھی جائز، درست، مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن کنیکشن اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ہی باقی ہے، وہ نماز ہے۔ انسان جب چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، وضو کرے، نماز کے اندر کھڑا ہو اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو کا جواب دے رہا ہے۔ یہ بشر کے لیے مخلوقات میں سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی کی گفتگو کا جواب دے۔ اور آپ کو اور مجھے امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے، جب بھی کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے بعد جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ واحد ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ رابطے کا، اللہ کے ساتھ کنیکشن کا۔ ہم اس کو بھی توڑ دیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم پھر بھی مسلمان ہیں، ہمارا دین پھر بھی مکمل ہے۔ 5 نمازوں میں سے ایک نماز چھوڑنے والا، صحابہ کا اس بارے میں اجماع ہے، امام ابن حزم کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن کون؟ جو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، جو جان بوجھ۔ صحابہ کے یہ جو فتاوی ہیں ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا، ایک آدمی جاگ رہا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، نہ بیماری ہے، نہ خوف ہے، نہ بارش ہے، نہ مرض ہے، جو شرعی عذر ہے ان کے علاوہ، اذان ہو گئی ہے، اٹھ ہی نہیں رہا، نماز پڑھ ہی نہیں رہا، جانتے بوجھتے کہ نماز کا وقت ہے نہیں پڑھ رہا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے بڑی سخت بات، یہ صحابہ کا فتویٰ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے صحابہ نے اخذ کیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔